خالق کائنات نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کا چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ خالق فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں کو بڑھاتے ہیں، ہم درجے بلند کرتے ہیں۔ اور خالق فرماتے ہیں ہمارا میرٹ یہ ہے وفوق کل ذی علم علیم، جو میں درجے کسی کی بلند کرتا ہوں نا وہ اپنے علم کے مطابق کرتا ہوں، اور جب ہم درجہ بلند کرتے ہیں تو اس درجے کو دوسرا پا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم سے زیادہ علم ہی کوئی نہیں رکھتا۔ تھوڑا فاصلہ پر کرو نا جی، تھوڑی تکلیف کرو، 2-4 بندے مہربانی کرو، دوری ختم کرو تاکہ ذرا بہتر نہ ہو، مہربانی، شکریہ، بس ٹھیک ہو۔ صلوات ایک مرتبہ سارے اللہم صل، شکریہ۔ خالق فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ درجے سب تو پہلی گل ہے کہ عزت دے درجے نے یہ مختلف ہیں، ہر بندہ صاحب عزت ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ نظر چ کوئی دوسرا بھی صاحب عزت ہو، تو جڑا وہ صاحب عزت ہے وہ نظر چ اگے کوئی صاحب عزت ہو، تو سب میں نے کھڑا کیتا ہے، عزت دیتی ہے، لیکن میں جتنا بھی عزت دار ہاں، سجدہ تو بڑا عزت دار میں نے، ایک بندہ سید ہے وہ سامنے میری وہ عزت نہیں، وہ جڑی سید ہونے والی عزت ہے نا وہ محنت نال نہیں ملتی، وہ اللہ عطا کر، اللہ عطا کر۔ یہ درجات جڑے اللہ بتاتا ہے نا جی، عزت دے درجے، یہ بندیاں دے درجے دیتے تے اللہ دے درجے دیتے ہیں فرق ہے۔ بندے جڑے بندے نو 5 سال واسطے عزت دیندے نا جی، وہ تقریباً 2.5 سالیاں بعد واپس منگنے شروع کر دیتے تے نال آکھن لگ پیندے نے اگوں ہی کھلوتا نا تو میں نسلاں نوں ہی ڈک چھڑنا، اینوں ووٹ نہیں دینے۔ بندے آندے یار تساں تے بڑی عزت دتی سی تے ہر جگہ تسی نال نال سو، وہ آندا دراصل سانوں پتہ نہیں سی کہ اس انج دا نکل پینا ہے۔ یہ مطلب گل معمولی جی ہے، لیکن گل پکی لب گئی کہ بندے نوں علم نہیں سی جنوں میں عزت دے رہا اس کیویں دا نکل پینا، یا بندے نوں دے مستقبل دا پتہ نہیں ہوندا یا او دے ماضی دا پتہ نہیں ہوندا۔ لوگ کہتے ہیں سانوں پتہ ہی نہیں سی یہ انج دا ہے، تو نہ سانوں یہ پتا سی اگوں انج دا نکل پینا ہے۔ اب قرآن میرے ہاتھاں چ جنوں اللہ عزت دے وہ دے ماضی تو بھی اللہ واقف ہوتا ہے، وہ دے مستقبل تو بھی اللہ واقف ہوتا ہے۔ اللہ کسی نو قبلہ عزت دے کے پچھتاندہ نہیں، اللہ پاک جنوں عزت دیندہ ہے وہ عزت دے قابل ہوتا ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ کدی بھی نہ قبلہ سمجھے کوئی بچہ کہ جنوں عزت دیندہ ہے وہ ایویں دے چھڑتا ہے تے جنوں ذلیل کرتا ہے ایویں کر چھڑتا ہے، ایسا نہیں۔ جویں لائق اور منصف ٹیچر پاس اس بچے نو کردا جڑا پاس ہون دے قابل ہوئے، تے فیل انہوں کردا جڑا فیل ہون دے قابل ہوئے، اللہ عزت انہوں دیندا جڑا عزت دے قابل ہوئے، تے اللہ ذلیل انہوں کردا جڑا ذلالت دے قابل ہوئے۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے کہ اسی عزت بھی انہوں ہی سمجھنے جڑی اسی کسی نو دینے، تے ذلت بھی انہوں ہی سمجھنی اسی کسی نو دینے۔ اسی کئی باری عزت دار بندے نو ذلیل کرن دی کوشش کرنے ہیں، چاہتے ہیں اسی ذلیل ہے، ساڈے آکھن نال نہ تے کوئی باعزت بن جاندا ہے تے ساڈے مسکیناں دے آکھن نال نہ کوئی ذلیل ہو جاندا ہے۔ یہ ساڈا میرٹ عجیب ہے، کیونکہ اسی بہت عزت دار بندے کو بندہ ادارے تھوڑے جہاں پیسے پوچھے نا تے وہ آکھے کہ اج نہیں، انشاءاللہ انہوں بے عزت ہی پیسہ ملے، اتھوں نکل کے بہت برا بندہ انہوں پیسے دے چھڑے، وہ آندہ بندہ تے ہے وہ کہتا بندہ ہے۔ یہ مطلب ہے اسی عزت دینے ہیں اپنے مفاد دے مطابق، اللہ عزت دیندہ ہے اپنے عدل دے مطابق۔ مہربانی کرنا اج جڑی ہستی دی مجلس ہے منصوب ہے انہوں دے متعلق صرف ایک جملہ ہی میں شاید پڑھ سکا، لیکن موضوع یہی ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ بندے سمجھتے ہیں کہ شیعہ نے خلیفۃ ہو بلا فصل حضرت علی علیہ السلام نے صحابہ دی مخالفت چکے، انہوں صحابی چنگے نہیں لگے۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے تے ادھوں اگے ہوں نیا کوئی نہیں، اسا کسے صحابی دی مخالفت نبی تو بعد حضرت علی نو اپنا ہادی، اپنا رہنما، خلیفۃ ہو بلا فصل تے اپنا امام، صحابہ دی مخالفت نہیں منیا۔ سانو اس قرآن دی عظمت دی قسم ہے، محمد تو بعد علی تو با عزت بندہ نظر ہی کوئی۔ مولا تو ہمیں جزائے خیر، بڑے بڑے عزت دار میں شکریہ کرتا
میں یہ تو نہیں آخیا کہ لوگ بے عزت ہیں بڑے میرے محترم سامعین، میں عزت کی گل کر رہا ہوں. میں کدوں آخیا لوگ بے عزت ہیں؟ بڑے بڑے صاحبان عزت نے، لیکن حیدر جیسا صاحب عزت پیغمبر تو بعد سب نظر نہیں آیا. وہ واسطے میں قرآن دیا چند آیتاں پڑھ دینا. عزت کے کچھ معیار نے، کچھ عمومی نے، کچھ خصوصی نے. عمومیات چ ویکھیے پھر بھی علی جیسا عزت دار کوئی نہیں، خصوصیات چ ویکھیے پھر بھی حیدر جیسا عزت دار پیغمبر تو بعد کوئی نہیں. میں دو پہلے عمومی پڑھ دینا، اس تو بعد خصوصی ہے نے، انہاں چوں میرا حل ہو سکتا تو پہنچ سکیا تو پڑھ دیا گا. پہلا عمومی دو عزتاں میں پڑھ دینا. سورہ مبارکہ الحجرات جی بالکل عمومی آیت مجید ہے، بڑی بار تساں سنی ہے الحمدللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی زیادہ. لو جناب علی، یہ تقوی، صاحب تقوی اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا. یہ عمومی گل ہے، چونکہ اس واسطے میں عمومی طور تے عرض کرنا ہونا کہ پوری کائنات تے ہوں جڑے متقی تسی اکٹھے کرنے نے، جتنا جتنا متقی ہے کوئی اتنا اتنا اللہ دی نظر چ صاحب عزت ہے. اچھا متقی دا میرا پرہیزگار ہے. پاکستان او پرہیزگاراں دا ملک ہے جتھے شوگر والے سارا ڈبا مٹھائی دا کھا کے آتے ہیں میرے والی چاہ چینی نہ پایا جائے. پرہیز بہت کرنا. اتنے وہ پرہیزگار موجود نے. پرہیز دا مطلب ہے کہ مڑ جانا. پرہیز دا کی مطلب ہے؟ مڑ جانا. مڑ جانا کتوں مڑنا؟ جتوں اللہ روکے اتوں رک جانا، یہ تقوی. جتوں اللہ روکے اتوں رک جانا، یہ تقوی ہے. جتنا جتنا کوئی رکدا جائے گا اتنا بڑا صاحب تقوی ہوتا جائے گا تے اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہوتا جائے گا. میرے محترم سامعین، اتھے ہی میرٹ ہے، اتھے ہی چیک کر لو. یہ بندے رکن گے تو متقی ہون گے، متقی ہون گے تو صاحب عزت ہون گے. مثلا اللہ شراب تو روکیا ہے، جڑا رک گیا ہے وہ متقی. اللہ سور دے گوشت تو روکیا ہے، جڑا رک گیا ہے وہ سور دے متعلق متقی. یار بکھر میں ایک اللہ نے سود تو روکیا ہے، جڑا سود تو رک گیا ہے وہ سود اللہ متقی. گویا جیڑی جیڑی شے بکری بکری تو رک جائے گا او دا متقی ہوتا جائے گا. کئی بندے اتنے بیٹھے ہوں گے جڑے سگریٹ دے متقی نے. چلو جی میں نا کئی بندے سگریٹ پیتے ہی نہیں، انہیں پرہیز کیتی ہے، یہ مطلب متقی ہوئے نا. سگریٹ دے متقی نے. ایک بندہ آتا میں زندگی جی سگریٹ دا سوٹا بھی نہیں لایا، وہ متقی ہو رہے. تے جڑا آتا میں پرسوں دے چھڑ دیتے نے وہ متقی ہو رہے. یہ مطلب ہے جن نے کر کے چھڑے ہے وہ متقی ہو رہے، تے جس ہاتھ ہی نہیں لایا وہ متقی ہو رہے. اور پتہ لگے امام المتقین کنوں. کیا بات ہے، بہت شکریہ. میرا خیر گل بہت جلدی واضح ہوگی. میں پیانا بھی میرٹ ویکھ لو. تقوی رک جانا. یہ جڑے حضرت علی علیہ السلام نے نا، یہ صرف متقی نہیں. ایسا پوری دنیا تے سپیکر چلان کیتا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. علی صرف متقی نہیں، متقیوں کے امام ہیں. ہن بندے قرآن سامنے رکھ کے میں نے دسنا متقی زیادہ عزت والا ہے یا امام المتقین زیادہ عزت. شکریہ، بہت مہربانی بھائی. متقی ہونا اور ہے اور امام المتقین ہونا. مینوں کہ بندہ کہنے لگا تسا آپ ہی آگ چھڑیا امام المتقین. میں سا آپ بھی آگ چھڑیا ہوئے نا تو ایویں نہیں آخیا. ہو سکے تو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے تقوی چ کوئی کمی سی؟ میں کہ نہیں. میں کہ انہوں نے تقوی چ کمی کوئی نہیں سی، تقوی کچھ لیٹ ہو گیا سی. تو ہسنے میں پیانا ایک بندے نے 26 سالاں بعد بت چھڈے، وہ تقوی 26 سال تو بعد شروع ہوتا ہے. ایک بندے نے 40 سالوں بعد شراب چھڈی، 60 سال کا فوت ہو گیا، وہ تقوی 20 سال ہے. ایک بندے نے 17 سال سود لے کے کھانا چھڈیا، 90 سال کا فوت ہو گیا، وہ تقوی 20 سال ہوا نا. ایڈی لمبی چوڑی ریاضی اتنی جڑی میں بیان کر دیتی. میں پہلے 50 سال دا بندہ شراب چھڑ دینا ہے، دفع کرو پرا.
50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਵੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 30 ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤਕਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੋਲ ਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਤਕਵੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ? بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا تک میں عمومی گل پہ کرنا، اجے میں خصوصی نہیں پہ کرتا. ہر بندہ تقوی سے لیٹ ہویا ہے، میرا پیر علی نہیں ہویا. ایک آیت ہے، اگر تسی میرے نہ دہرا لو تو اچھا ہو جائے گا. ربر، ایک بار آکھو جی، ربر ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ. یہ ترجمہ ہے جی، اے میرے پالنے والے، میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا. یہ آیت میں دہرائی تاں ہے کہ میرے ماں باپ بھی بچ آ گئے، تو سب پڑھیا تو تواڈے ماں باپ بھی بچ آ گئے. کئی دعاواں ایسیاں نے قبلہ جنہاں وچ سارے آ جاندے نے، کئی ہوندیاں نے جنیاں آپ ہی پڑھنیاں تے وچ ماں پیو نے آنا ہے. یہ آیت مہربانی کر کے بندے یاد کر لین جڑے ماں باپ دا ختم دعاندے نے. کئی باری بندیاں پیسے لائے ہوندے نے، دیگا کسے پکائیاں نے، فروٹ کسے لے آندا ہے، محنت کسے کیتی ہے، تے مولوی اپنے ماں پیو بخشوا کے کٹ ٹر جاندے. جدوں اس بہ کے آکھنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو اپنے نوں بخشواندا ہے، تہاڈے نال کی غرض؟ یار اپنے ماں پیو واسطے بندہ اتنا خرچ کرتا ہے، ایک آیت ہی یاد کر لو. میں تاں دہرائی ہے کہ جدوں میں آکھاں گا نا ربیانی صغیرہ، ادوں میرے ماں باپ وچ آؤں گے. جدوں تساں آکھیا نا ربیانی صغیرہ، کہ بلا ادوں تہاڈے ماں باپ وچ آئے نے. تاں میں دہرایا تہاڈے بھی بچ آ گئے، میرے بھی بچ آ گئے. میرا دل کردا ہے بوئے بوئے کے قرآن کھڑ کے ایک واری علماء نوں پوچھاں، جدوں نبی یہ آیت پڑھی سی ادوں کون دو آئے سن وچ؟ رب نبی سب تو پہلے تے پیغمبر نے آکھیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے میرے رب، میرے ان دو ربوں پر رحم کر. اے میرے پالنے والے، میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا. 10 مولوی اور 2 کون نے؟ 2 پورے کرنے نہیں. والد گرامی نبی دے میلاد النبی تو پہلے رخصت ہو چکے سن، مگر رہ کے والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر چ والدہ بھی رخصت ہو گئے. 10 اور 2 کون نے جنہاں واسطے محمد دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. قیامت آ سکتی ہے، تریجا نہیں لگ سکتا. یاری دا والد ہے، یاری دی والدہ. یہ دا مطلب ہے جب پیغمبر آکھیا نا ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا. تو پوری دنیا گواہے. اللہ جگہ بھی آپ دے کے فرمایا علم ججد کا یتیمن فآوا، جہاں تیری یتیمی پلی ہے نا یہ جگہ ہم نے دی ہے. یہ دا مطلب ہے نبی پلے نے ابو طالب دی گود وچ، علی پلے نے محمد دی گود وچ. یہ دا مطلب ہے میرے بچے او کھاندے نے جڑا میرے گھر پکدا ہے، تواڈے او کھاندے نے شادی جڑا تواڈے گھر پکدا ہے. محمد او کھاندا سی جڑا ابو طالب ال پکدا ہے، علی او کھاندا سی جڑا رسول ال پکدا ہے. شوق ویسے لوگوں نو ہے، بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے علی علیہ السلام دے برابر بندیاں نو کرن دا. بلکہ ایک تے مہربان نے لکھ چھڑیا کچھ فرق نہیں. کچھ جان دیو کی نو کچھ وہ اندر کھانا ہے، انہوں نے کھا کے ہے اور کچھ ہی کرنا ہے، کچھ برکی لا کچھ فرق نہیں. اینے فرق نو کچھ فرق نہیں، اینے فرق نو کچھ فرق نہیں. خدا دی قسم ہے مینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے وچ بھی کھلار کے بندے حضرت علی نو کروڑ واری ویکھیا. جیڑا بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آندا ہے نا، شیعہ دا دل کردا کدھر کلا ملے. اصل گل لے میں سمجھنا کہ غصے والی گل کوئی نہیں، کیونکہ اہل سنت دوست حضرت علی نو صحابی سمجھتے ہیں تے صحابی رضی اللہ ہی ہوندے نے. بھئی یار جیڑا بندہ کسی نو سمجھدا صحابی تے صحابی رضی اللہ سارے ہوندے. اس واسطے رضی اللہ اندر غصے والی گل کوئی نہیں. اصل گل لے کہ میرے پیر علی نو کسے شوپ وچ کھڑا کر کے ویکھ علی ہی نظر آئے. پہلی گل تو میں تقوی بھی کر دیتی ہے،
کہ حضرت درجہ میں دسنا تسی صحابی دستے جاؤ تو میں دسدا جاؤں گا کہ یہ تقوی کدن شروع ہے. صحابی تسی دسو وہ عمر میں دساں گا بھئی اینا دا بزرگاں دا تقوی شروع ہے. کئیاں دا تے تقوی فتح مکہ تو شروع ہے. کیا بات ہے. اور سورہ مبارکہ حدید چلا فرماندا ہے فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان اور ہیں بعد والے مسلمان. کمال ہے یار جڑے آپس سے برابر نہیں ہو علی دے برابر کیسے. حضرت علی دا تقوی نبی دی گود تو شروع ہے. جنہوں شوق ہے نا جی دلیل ہی ایسا دلی ہے ایسا کہڑا ہاتھی پیڑا. جنہوں شوق ہے نا آکھن دا کچھ فرق نہیں کچھ فرق نہیں چاروں میں یا ساروں میں قیامت تک چیلنجی ایک وکھا جنہوں بچپن چ محمد دی گود نصیب ہوئی. ویسے گل کر چھڑنی ہو محبت نہ تے بندے بڑا کچھ آگ چھڑ دے. پہلا میرٹ تقوی مہربانی جی پہلا میرٹ تقوی تے میرا پیر عزت دا میرٹ تقوی نہیں تہاڈی خیر ہوئے امام المتقین ہے. دوجا میرٹ میں قرآن چو پڑھن لگا اس سورت دا نام منافقون ہے. یہ مدینے دے منافقان دے سن کہ جڑے مکیوں ہجرت کر کے آئے نا بندے کوئی ایڈے عزت دار نے مینوں کی ویل دیو وہ آندے سن کہ جڑے مکیوں ہجرت کر کے آئے نے بندے کوئی ایڈے عزت دار بندے نہیں. اے قرآن ہے آ کے پڑھ لو. یقولون لئن رجعنا وہ کہتے وہ تھے پیڑا بندے ملے ہوئے ہیں المدینہ جو مدینے والے بندے کہنے لگے کہ یہ اتنے عزت دار بندے نہیں ہیں. یہ نوز باللہ ازلہ دا لفظ قرآن چ موجود ہے وہ میں لفظ کہہ نہیں سکتا. کہنے لگے عزت والے ہوندے تو اتھے ہی رہندے ایتھے ساڈے گھراں چ آ کے بیٹھے. جڑے ویلے نہ بکواس کیتی ہے نا منافقاں جڑا مومن دے خلاف بکواس کرے منافق ہی ہوندا. انہاں مومناں دے خلاف بکواس کیتی منافقاں بھی اے عزت والے بندے نہیں. اللہ جبریل نو بھیج کے دسیا میرے نبی اے سارے بندے کٹھے کر کے دس جنہوں تسی با عزت آکھو او با عزت نہیں جنہوں اللہ با عزت آکھے او با عزت ہے. کہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ عزت دار کون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا للہ العزت ساری عزت اللہ کے لیے ساری عزت اللہ کے لیے ہے. ولی رسولی ہی اللہ کے بعد اگر کوئی عزت دار ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے. اور تیسرا معیار بعد از رسول وللمومنین اور محمد کے بعد ایمان والے صاحب عزت. سب تو بڑا عزت دار جی اللہ ہے. اللہ تو بعد وہ رسول ہے تو رسول پاک تو بعد اگر کوئی صاحب عزت ہے تو وہ صاحب ایمان ہے. ہوں میں تھوڑے کو ایک لفظ لکھوانا چاہنا جے تے کسے آگ چھڑیا تو میں ہو سکتا ہوں میری امید تے گل پوری اترے. کئی باری امید کچھ ہوندی ہے تے ہوندا کچھ ہے. امید مینوں ہے کہ کسے نہ کسے بندے دے منہ چوں وہ لفظ نکل جانا میرے آکھن تو پہلا. اے قرآن ہے اگر عزت دا معیار تقوی ہے تے پھر میرا پیر علی صرف متقی نہیں نکل گیا تھوڑے منہ چوں دوجا بھی نکلنا امام المتقین ہے. اور دوسرا عزت دا معیار اگر ایمان ہے تے علی صرف صاحب ایمان نہیں. شکریہ مہربانی بھائی. عزت دا معیار تقوی ہے تے میرا پیر امام اور متقین ہے. اور اگر عزت دا معیار ایمان ہے تے میرا پیر صرف صاحب ایمان نہیں کل ایمان ہے. یہ مطلب ہے صاحب ایمان اور ہے کل ایمان اور ہے. نبی نے ایک نو آکھیا ہے کل ایمان ہے تے بندے آگے لیا کچھ فرق نہیں ہے جانا. واہ بھائی واہ سبحان. ہوں میرا دل کرتا ہے کہ آج تک جناب نے کل ایمان سنے. آج میں قرآن چوں کل ایمان تے دلیل دین لگا. چل چند بندے خوشی ہوئی ہوگی کل ایمان تے قرآنی دلیل کہ علی کل ایمان پیغمبر نے آکھنا. ویسے حدیث ہوئی ہوتی ہے جڑی قرآن دے مطابق ہوئے. الحمدللہ پوری دنیا دے میرٹ ہے کہ جی قرآن نال ملدی ہوئے وہ روایت ٹھیک ہے باقی نہیں. انج قرآن نال ملی ہے نا یہ حدیث رسول. پیغمبر نے فرمایا ایک کل دا کل ایمان ہے. تے کل ایمان دی میں مثال دین لگا قرآن چوں وہ دی دلیل دین لگا. سورہ مبارکہ الحجرات ہے جی آیت نمبر 15 جی. اللہ فرماتا انما المومنون ایمان والے تو صرف وہ ہے
اللہ ایمان والے دی نشانی دسی. کل ایمان پھر وہنے کون ہے؟ پہلا تو ایمان والے دی نشانی سن لو نا. اللہ فرماتا ہے ایمان والے صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول کے کہنے پہ لاتے ہیں. رسول پر ایمان ہی اللہ کا پر ایمان ہے. وہ رسول پر ایمان لانے کے بعد مومن نہیں بن جاتے. ایک بندہ سنے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ بھائی نہ. اللہ فرماتا نہ، مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لائے ثم لم یرتابو، پھر محمد پہ شک نہ کرے. کیا بات! ایمان لانے کے بعد وہ رسول کی رسالت پہ شک پہ جاندہ ہے. کسی وقت بھی پہ جاندہ. ایتھا منوں شک پہ جائے میں میری جوتی کسے لے جانی ہے، پہ سکتا کی گا، کیونکہ پچھلے سال ایک چکی گئی سی میں تاں پتہ. ایڈ کا مجھے میں کہا قرآن رکھ کے اٹھے جا کے بہ جا. تو غازی جگہ چکی گئی سی. مہربانی عزیزو، شک کسے ویلے بھی پہ جائے. میں نا شک دی ایک گل یاد ہے. ایک آیت سورہ مبارکہ المائدہ دی آیت نمبر 12، وہ حضرت موسیٰ دے 12 نقیبہ دا ذکر ہو. حضرت موسیٰ دے 12 نقیبہ، اللہ نے وعدہ لیا کہ 12 نقیب نے موسیٰ دے انہاں دی اطاعت کر. ایڈا نا قرآن میرے کو یہ سائٹ تے مفسر قرآن نے لکھا ہے کہ یہ موسیٰ والے 12 کا ذکر اس لیے قرآن میں آیا ہے شاید اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا، شاید اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اور میں پھر سرگوتے سا میں کہا یار سارے بندے لڑ کے بچوں شاید تے کڑیے، شاید ہمیں نہیں سمجھانا چاہتا، ہمیں ہی سمجھانا چاہتا. کمال ہے یار، شاید میں چھپایا کہ نہیں؟ شاید میں چاہ جاتے شک پہ جانا ہے. شک کے کیسی شاید ہے، ہر شاید ہی بربادی دا باعث بن جاتا ہے. یہ سارے قرآن چ کوئی شک ہے جی؟ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کی عظمت کی قسم، یہ لا ریب اس لیے ہے کہ محمد بے عیب ہے. او یار قرآن تے شک اس واسطے نہیں کہ نبوت تے شک کوئی نہیں، رسالت تے شک کوئی نہیں. جیڑا رسول تے شک کرے او مومن اچھیا کر نہیں. وہ جیڑا نبی تے شک کرے جب وہ مومن نہیں ہو سکتا امیر المومنین جیسے ہوئے. مہربانی جی، مومن ان کی علامت ہے کہ وہ نبی تے شک نہیں کرتا جی. اچھا شک دا متضاد کی ہے جی؟ اپوزٹ کی دن دا رات ہے، خوشبو دا بدبو ہے. شک آپ یقین، شکریہ، یہ دا مطلب ہے نبی تے یقین دا نا ایمان، نبی تے یقین دا نا ایمان. قرآن کہہ رہے ہیں مومن نبی پہ شک نہیں کرتا. یہ دا مطلب ہے مومن نبی پر یقین رکھتا. جتنا یقین پیغمبر پہ بڑھتا جائے گا بندہ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا پیغمبر پہ یقین گھٹتا جائے گا بندے کا ایمان چھوٹا ہوتا جائے گا. اسی سارے جنہیں بیٹھے ہیں نا ساڈا ایمان بھی برابر نہیں. کٹ ود ہے جی ایمان، کٹ ود ہے، بھائی ایمان کوئی بھی نہیں. سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، کٹ ود ایمان. میں مثال دین لگا، جیڑی چپ ہے نا یہ بہت چپ ہو جائیں گے، بہت چپ ہے، کھ بھی نہیں اجے تو بندے ہوں ہاں پہ کرتے ہیں. میں تمہیں مثال دینا بالکل چپ. میں ویکھے مجمع میں اتنے آئی کوئی. ساڈا ایمان برابر نہیں. ایمان یہ ویک کے پیغمبر تے یقین کیتا جائے. پیغمبر آکھیا ہے کہ بندہ اندر وڑ کے بھی کوئی عمل کرے تے اللہ انہوں ویندا. ٹھیک ہے، پیغمبر آکھیا ہے. یہ سانو یقین ہونا چاہیے نا کہ اللہ سانو ہر جگہ ویندا. بولو جی. تے جے سانو یہ پیغمبر دی زبان تے پورا یقین ہو جائے کہ اللہ مینوں ہر تھاں ویندا ہے، دنیا تے برائی کوئی نہ ہو. کیا بات ہے! اینی دار میں سکت آئی نہیں سی جی اتنے آئی ہے نا. یقین کرو، دیکھو جی جڑی کمزوری ہے وہ سارے لیے ہے ہی ہے، لیکن زبان نال بندہ اقرار بھی کر لے نا وہ بھی بہت بڑی بات ہے. ساڈے نا جی اس یقین وچ کمی آندی ہے کہ اسی برائی کرنے ہاں، ورنہ برائی کرنے کو تو تھا نہ لبے. جیڑا بندہ کسی دی موٹر کھولنے واسطے اڈیکدا ہے، لائٹ جائے گی تے کھولاں گا، لائٹ آئے تے پاویں جائے اللہ تے ویلا نہ گیا. یہ مطلب ہے بندہ بندیاں تو لک سکتا ہے
اللہ تو نہیں رک سکتا. میں سادہ جی مثال دیتی ہے, بڑے جا کام نے جڑے رات میں ہوتے ہیں. میں صرف موٹر دی مثال دیتی اتنے میں وہی دے سکنا جڑا دے سکنا. منجی دے دور چ جلیبیاں سپیشل کیوں نکلتی؟ بس ٹھیک ہو گیا. انہاں بھی تمہیں پتا ہے 2-2 کلے چ منجی سکنے پا کے نا اتنے وڈیاں لائٹاں لائی ہوندیاں. یہ منجی جواں کٹتی ہوں ایک دوجے کو, کچھ بھی نہ لائٹاں لگیاں ہوگی نا تاکہ چور کوئی منجی پا کے نہ لے جائے. یہ لوگ لائٹاں لائی ہیں نا, خدا دی قسم جو اندھیرے میں پورا دیکھے اسے اللہ کہتے ہیں. کمال ہے یار. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے تے یقین, قرآن کہہ رہا ہے یقین رسول تے ہوئے تے بندہ مومن ہے. جدوں اسی عیب کرنے ہیں ساڈے یقین اچ کمی آتی ہے, ورنہ بندہ ڈر جائے کہ مینوں اللہ ویندا پیا. تے جڑا سے یقین نہ پیا برائی کرتا ہے کہ کی یہ وینا تو ویکھ پیا, یہ کی یہ تو نہیں ہو سکتا سی آخیے ویکھ پیا تیرے ویکھ تو میں کرنا, تو ویکھ تو میں چوری کرنا, تو ویکھ تو میں شراب پینا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. انہیں جگہ تو اسی ہے ہی نہیں. انہوں چیلنج کریے. ایویں یقین اچ کمی آ جاتی ہے, یقین اچ کمی آ جاتی ہے. ہن بھی آ جاتی ہے کوئی نہیں. بہاؤدین زکریا نو جانتے تھوڑا بہت, ملتان والے. وہ عراق گئے اپنے شیخ کو علم حاصل کرنے. وہ 18 دنوں چ فارغ کر دیتے. اس آخیا چلا جا. وہ 12 سال تو اتنے سن. انہیں آخیا یہ ایڈی جلدی. اس آخیا وہ علم حاصل کر کے ٹر گیا. وہ اس آخیا اتوں پورا سدو, واپس سدیا. انہیں آخیا یہ کی بات ہے. انہیں کبوتر دیتے سارے شاگردوں. انہیں آخیا جتنے کوئی نہ بہتا ہوگی اتنے ذبح کر کے لے آؤ. ایویں 10-15 منٹ سارے واپس آ گئے. کسی کندھ پیچھے, کسی ریڑے پیچھے, کسی ڈرم پیچھے پر ہو کے چھری پھیری بیٹھے. شام کو بہاؤدین زکریا کھجل ہوں واپس آئے. انہیں آخیا تھان ہی کوئی نہیں لبا. کمال ہے جتنے کوئی بھی نہ بہتا ہوئے. میں جتھے سوا شکریہ کبلا جتھے سوا کرنے لگا اتنے کھانے کے خبر نے مینوں ویکھیا, لہٰذا مینوں وہ تھان کوئی نہیں لبا. اس آخیا انج دا یقین ہوئے تو 18 دنوں سے اسی فارغ کر, ورنہ سال لگ جاتے ہیں. یہ مطلب ہے ایمان ہے نبی تے یقین. نبی آخیا اللہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. وہ ایمان ساڈے پھر میرا خیال میں منوا لیا ہے پھر ساڈے یقین کمی بیشی یارہ ہو جاتی ہے. اچھا ہوں بھی ہو جاتی ہے تو ادو بھی ہو جاتی تھی. میں کی پڑھتا پیا ساڈے چ بھی ہو جاتی ہے, ادو بھی ہو جاتی سی. یعنی مدینے بھی ہو جاتی سی, مکہ بھی ہو جاتی سی. کیا بات ہے بھائی. ساڈے کو بھی واٹا کاٹا ہو جاتا ہے تے انہاں کو بھی ہو جاتا سی. ہوں میرا دل کرتا مولوی صاحب نے پوچھا ساڈے کو بھی یقین چ واٹا کاٹا ہو جاتا ہے تے انہاں کو بھی ہو جاتا سی. اپنے جیسے نو ہاتھی من لئیے. کمال ہے یار. مننا انہوں ہے جدے یقین چینی کمی بھی نہ ہوئے تے نبی او دے ایمان دا نہیں بھولے ایمان دا یار. ہوں میں ثبوت دینا جی. ہوں تسی تھوڑا جا یاد کرنا صرف. شکریہ. ہوں تسا صرف تھوڑا جا یاد کرنا. ایک جنگ چ نبی پاک نے کو بندے کھلا رہے سن, کئی تو اگے پیچھے نہیں جی ہونا. میرا نہیں یاد ہے, نہیں یاد کرانی پانی ہے. جنگ ایک جنگ آسان معیار عزت تقوی ہے تے علی امام المتقی. معیار تقوی ایمان ہے, معیار عزت ایمان ہے. حضرت علی کلا ایمان ہے. میں بھولیا جانا میرے پاس. میں دلائل دے رہا کہ پیغمبر اعظم تو بعد حضرت علی تو بڑا با عزت بندہ کوئی. اگر تقوی معیار عزت ہے تو میرا پیر صرف متقی ہے, امام المتقی. اور اگر معیار عزت دوسرا اللہ نے فرمایا مومن صاحب عزت ہوتا ہے تو علی صرف صاحب ایمان نہیں. شکریہ. کل ایمان ایمان دی دلیل میں سورہ الحجرات دی 15 نمبر آیت ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جس بندے کا میرے رسول پر جتنا یقین بلند ہوتا جائے گا اس کا اتنا ایمان بلند ہوتا جائے گا. یہ یقین دی منزل ہے. میں عرض کر رہا سا کہ ساڈے بھی یقین کمی آ جاتی ہے, مسکین بندے ہیں. اس دور چ بھی آ جاتی سی.
حالانکہ وہ بندے نے سارے اتنے مضبوط ہونا چاہیے سن. وہ واسطے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہنا. آیت پہلے پڑھ دینا. اللہ فرماتا وما کان لنبی ان یغلہ. یہ سورہ مبارکہ آل عمران دی 161 نمبر آیت. یہ ترجمہ بعد چ کرنا. ہویا کی ہویا یہ کہ بندے حضور نے کوئی درے تے کھڑے کیتے سن جنگ احد تے فرمایا سی کہ تساں یہ جگہ آنے چاہیے. وہ پھر پتہ نہیں کی گل ہوئی. وہ پھر اتوں تشریف لے گئے جتھے پیغمبر نے کھڑیا کیتا سی. اتوں تشریف لے گئے. وہ پھر جنگ تے پھر بدل گئی. 70 بندے شہید ہو گئے. بڑا معاملہ خراب ہویا. وہ جدوں میں مدینے جانا نا جی ہوں بھی میں 10 دن پہلے واپس آیا. اتنے بندے 15-20 کھلوتے ہوندے نے. 7-8 ضرور کھلوتے ہوندے. باقی بھی ایک بار گیا سا تو بندے اتنے کھلوتے. حضرت حمزہ کی قبر تے جائیے نا جی وہ سامنے ہوتا رہا اتنے بندے کھلوتے ہوندے. میرے ایک بندہ آتا ہے یار یہ بندے کتنے کھلوتے نے. میں جتنے بندے نہیں سن کھلوتے اتنے کھلوتے. اجے بھی وہ بندہ ہے جگہ ادھر رہے نہ انہوں کو ٹا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے. جدو علی دے ولادت والی لکیر ہوں تک نہیں مٹی. وہ درہ تو بہت بڑا جی وہ اللہ قائم رکھے. وہ ہے اتنے نبی نے وہ کھلا رہا. اتوں پھر وہ تشریف لائی. وہ پھر جنگ ختم ہو گئی. مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے ختم ہونے کے بعد قرآن میں اتنے رکھ لینا شاید کسی نے اعتبار ہی آ جائے. اتنے میں لکھی ہے ساری گل تفہیم القرآن. وہ فرماتے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد جب پیغمبر مدینہ واپس تشریف لائے تو پیغمبر نے وہ بندے بلا لیے جو کل تشریف لے گئے. ایدو ادب نہیں ہو سکتا. ایدو ادب نہیں ہو سکتا جی مولا تو کیا ساتھ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے وہ بندے بلا لیے جب پیغمبر مدینہ تشریف لائے جنگ کے بعد تو وہ بلا لیے جو کل تشریف لے گئے تھے. تشریف والی گل تو پتا ہے یہ ادبی ویسے وہ ٹر گئے سن. ان پھر جدوں اسی پہلا ایک مناظرہ ہو چکا ہے. وہ پھر میں انہوں تشریف اس تو بعد آخیا کیونکہ ساڈا ایک بندہ کہہ بیٹھا مسکین کہ وہ بھج گیا سن. انہیں آخیا بکواس کر دو تسی. انہیں آخیا فرار ہو گیا. اس آخیا بھی بکواس کر دو تسی صحابہ دے تسی دشمن ہو اور گستاخ ہو. انہیں آخیا تسی دس دیو. انہیں آخیا تشریف لے گیا سن. اس تو بعد سفر تشریف ہی شروع کی تاکہ کوئی بندہ سانو گستاخی کا الزام ہو. میں وہی لفظ استعمال کرنا ہے جنہیں لوگ دوست اے کرو ٹھیک ہو گئے. پیغمبر مدینہ تشریف لائے تو ان کو بلا لیا جو کل تشریف لے گئے تھے. یہ مطلب پیغمبر نو پتا سی نا کیڑے کیڑے کل تشریف لے گئے سن. انہوں نے پیغمبر نے بلا لیا. قرآن میرے ہاتھ چ تفہیم القرآن چ لفظ لکھے نے. وہ فرماند ایتھے ہن نعم البدل کوئی نہیں. ٹیچر بیٹھے نے میرے سامنے الحمدللہ. وہ مینوں کو مترادف لفظ دس دین تو میں نکلنا. سارے بیٹھے نے ایسا صاحب بیٹھے نے ٹیچر نظر آ رہے ہیں. مترادف لفظ ہوندے نے ایک دی بجائے دوجا آکھ لو. پیشانی آکھ لو جبین آکھ لو متھا آکھ لو ہے نا جی. مہربانی تسی بیٹھک آکھ لو انہوں جناب ڈرائنگ روم آکھ لو انہوں اتا کے پذیر آئی آکھ لو. لفظ مترادف ہوندے نے ایک ہی مطلب ہوندہ ہے لیکن مترادف ہوندے نے. ایس لفظ دا مینوں مترادف لب جاندہ شیعہ سنی دوستو خدا دی قسم میں او بھی لفظ استعمال کردا. میں صحابہ دا گستاخ نہیں لیکن مصیبت وے کہ اے دا نعم البدل میں لبا کوئی نہیں. ایتھے ٹیچر بیٹھے نے. اگر غازی چکو اج مینوں کو بندہ اے دا مترادف لفظ دے چھڑے گا تو میں پورے ورلڈ وچ جتھے پڑھاں گا غازی چک دا نام لواں گا کہ انہاں مینوں لفظ دسیا سی عزت والا لفظ. او تساں دسنا ہے ورنہ اینو برداشت کر لو. فرماندے نے پیغمبر نے ان لوگوں کو بلا کر ان کی نافرمانی کی وجہ پوچھی. میں کی کروں یہ نافرمانی کا متعلق بھی چھڑو کی آگے کی آخیے لبدا نہیں پہ. نافرمانی کی وجہ پوچھی. مودودی فرماندے نے ان لوگوں نے کچھ عذرات پیش کیے. عذر دی جمع عذرات ہے جی. بہانے پیش کیتے. اج میں سکولوں بچے ٹر جاندے تو پھر اگلے پڑھ کے بہانے کر دیں تو ماسٹر نو پتا ہوندا ہے پیا کردا. ایتھے ماسٹر نو پتا ہوندا ہے جو پیا کردا ہے لیکن اللہ معلم بنا دے بیٹھے انہوں نہیں سی پتا اون چیز پہ کرتے. جدوں انہاں عذرات پیش کیے ایک ہوندا کمزور ایک ہوندا نہایت کمزور. یار کمزور بندہ ہوئے کہ وہ آندا ہاتھ پائے. کمزور بندہ ہوتا ہاتھ بڑھائیے نہ اٹھائے وہ اٹھا اگوں ٹر پہ. کئی ایسے کمزور ہوندے نے وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے آتے ہیں ہاتھ بھی پوائیے تو نہیں اٹھتے. انہوں آدھے نہایت کمزور.
میرا خیال ہے کافی ہو گیا. وہ فرماتے ہیں جو بہانے انہوں نے پیش کیے نا وہ نہایت کمزور تھے. سبحان اللہ. جو عذرات انہوں نے پیش کیے وہ نہایت کمزور تھے. اس پر حضور نے فرمایا کہ جو تم بات کر رہے ہو نا وہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے. میرا خیال نبی تے اصل ہی دسے گا نا. پیغمبر نے فرمایا جو بات تم کر رہے ہو نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں، اصل بات یہ ہے. قرآن تفہیم القرآن ہے. قرآن کو سمجھنے واسطے بڑی مشہور تفسیر ہے. سید ابو العلا مودودی دی پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا. کیا بات ہے. تم کو ہم پر جا ربائی پڑھن اٹھتا ہے نا ان میں تاں نہ ویکھی خدا دا نہ آئی مینو اطمینان نہیں ہوتا. ادھر جا ربائی نہیں پڑھتے اٹھ کے میں مطمئن نہیں. یقین کرو مینو پتہ نہیں اس کیڑی پڑھتے نہیں. دل کرے پوری تقریر دا بیڑا گرک کر دے، پورے دن دی محنت دا بیڑا گرک کر دے. ایسی ربائی سخت پڑھ دے. سخت ربائیاں بھی تو ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. ربائیاں تو پرچے نہیں ہوئے. وہ فرمایا نہ یار مہربانی کریں بچیا کوئی ٹھیک پڑھیں کیونکہ تو ہی پڑھنی ہے. میں تو کی پتا تو کی پڑھنا ہے. میں مطمئن نہیں ہوتا اور میں کوئی منکر نہیں ربائی دا. شیعہ جذباتی قوم ہے دل کر مینوں ویکھ کے آکھن ربائیاں دے منکر تے لانا انہاں دا کی پتا. اللہ معافی دا جذباتی قوم. مطمئن ہونا ضروری. مطمئن ہونا ضروری. سویرے بندے چھوٹے بچے نا 500 روپیہ کٹھا نہیں دیندے. وہ آدھے توڑ کے دے کہ راج سٹ آئے گا. اطمینان ہی نہیں نہ ہوتا. پیغمبر نے فرمایا تم کو ہم پر جدا کلمہ پڑھیا وہ بیان ہے، جنہوں رسول منیا وہ بیان ہے. تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا. پھر آندے نے ایک کڑپ دے تھام ایک تینوں دچھنا منکر ہونے والی گل کوئی نہیں. ساڈے منہ تے بھی کافر لکھ جانا. جن کو محمد پر اطمینان نہیں نا ہمیں ان پر اطمینان نہیں. بات ختم حد ہو گئی. پیغمبر نے فرمایا دراصل اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر، میں لفظ کا ذمہ دار ہوں، تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا. مومن وہ ہے جو نبی پہ یقین رکھے. اور فرماتے نے کہ پیغمبر نے فرمایا اصل میں تم نے گمان کیا تھا. گمان دل چ خیال لینا سی کہ تم نے گمان کیا تھا کہ اگر ہم یہاں کھڑے رہے اور جنگ فتح ہو گئی اور یہاں ہی کھڑے رہے تو جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو امانت میں خیانت ہو جائے. کمال ہے. حضور نے فرمایا اور امانت تقسیم کرنے والا میں ہوں، غنیمت تقسیم کرنے والا میں ہوں، کمانڈر ان چیف میں ہوں. اگر مال غنیمت آتا تو میں تقسیم کرتا. تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ میں تمہارے ساتھ امانت میں خیانت کر دوں گا؟ فوراً جبریل نازل ہویا. 161 نمبر آئے تھے. اللہ فرماتا وما کان للنبی ان یغل، میرے حبیب ان سے کہہ دے تو نبیوں کا سلطان ہے نا، کوئی نبی بھی امانت میں خیانت نہیں. کمال ہے یار. کوئی نبی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ مطلب ہے ہوں دیکھ یقین دی منزل کی ہے. اور جن کو پیغمبر پر امانت میں خیانت کرنے کا شک پڑ جائے ان کا ایمان اور ہے. پورے مکے کی امانت محمد جس سے حوالے کرتے اس کا ایمان. اب آگے اس گل کا تو میرے پتہ ہے یقین سی. اگلی گل پوچھنی سی. مولا فرمایا وہی پوچھ لے. کہنے لگا یقین تو تم ایسی بندے آنے نے ستے کیویں ہوتے. ہائے 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 ہائے. علی علیہ السلام کا جواب سنو گے تو میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا. وقت تھوڑا رہ گیا. میں 1 تو 2 پڑھنا سی، زیادہ پڑھ گیا، لمبا سفر ہے. میرے مولا فرماتے ہیں یقین ہی کی وجہ سے میں سوتا رہا. یقین کی وجہ سے ہی سوتا رہا. ہو سکے ہو کہ میں جدو پتا سی رات نو ہونے نے تو تے ساری رات منہ تو کپڑا لا کے بھی نہیں رکھیا.
کہ کدھروں آ تو نہیں گئے؟ ایسا تسی ستے ہو پھر ستے ہی رہے ہو۔ علی فرماندے نے کپڑا لانا تے کدھرے، میں بہت جلدی سو گیا سا، بلکہ لیٹتا ہی سو گیا سا، میں کروٹ بھی نہیں بدلی، لیٹتا ہی میں سو گیا۔ ہو سکا وجہ؟ فرمایا یقین کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے ایمان ہوتا ہے، اور اتنا یقین ہو تو کل ایمان ہے۔ کیا بات ہے، اتنا یقین ہو تو وہ کل ایمان ہوتا ہے۔ حضرت علی کہنے لگا کہ میں کروں یقین سی؟ میرے مولا مسکرا کے فرماتے مجھے پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ آج کی رات میرے بستر پر لیٹ جا، رات کو حملہ آور آئیں گے، ان کو میرے قتل کی نیت سے آئیں گے، یا علی آج لیٹ جا، پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جا۔ ہائے ہائے، پرسوں مدینے آ جانا۔ علی فرماندن میں لیٹتا ہی سو گیا، ایسی یقین کے ساتھ وہ آتے ہیں تو آتے رہے، مارتے ہیں تو مارتے رہے، تیر چلاتے ہیں تو چلاتے رہے، جو کرنا ہے کر لیں، مجھے پرسوں مدینے جانا ہے۔ ختم ہوگی۔ میں نو پتا سی کہ میں پرسوں مدینے جانا ہے۔ اللہ دی نظر چ مصطفیٰ تو بڑا امین کوئی نہیں، اور مصطفیٰ دی نظر چ علی تو بڑا امین کوئی نہیں۔ اور اس علی دی بیٹی نے ہتھاں تے لے کے پیغمبر نے فرمایا ہاذہ زینب، یہ علی جیسے امین باپ کی زینت ہے۔ تائیں کیا جندہ امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی۔ جدو حضرت سجاد نو اتھے چک کے بی بی باہر نکلی بلتے خیمے چو، ادو ایک آواز ہے انتی امینت اللہ، تو اللہ کی امانتوں کی محافظہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ساڑھے ہاں ایک سکول سی، ادو ہوندا پرائمری سکول جیسی پڑھتے ہاں، لڑکیاں لڑکے کٹھے پڑھتے سن، وہ مشن سکول سی، ایک کلاس 4 5 6 بچیاں ہوندیاں سن، باقی سارے بچے ہوندے سن۔ ماسٹر ایک آ گیا تے وہ پھر بچیاں تے مارتے سن ماسٹر، تے بچیاں کوئی نہیں سناندے، بچیاں تے سن مار سن۔ ایک ٹیچر نے نا جی ایک بچی نو آکھیا تو سکول دا کام کیتا کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں سر جی، اس اینج کیتا، ماریا نہیں، بندیاں نے تبدیلی کرا دیتی، وہ دے خلاف درخواست دے گئے۔ ہو سکا یار میں کو ماریا، ہو سکا ماریا پانا نہیں، تیاں تو بھی ہاتھاں چ کری، ہاتھ ہو گئی ہے یار۔ ایک عام گھر دی بچی پہ صرف ہاتھ دا کوئی اشارہ آج کرے تے سارے پنڈ نو اینا غصہ لگتا ہے، اینا ماریا گیا دی بیٹی نو۔ بی بی پاک کاند نال ڈھول آ کے بہ نہیں سر سکتے۔ بی بی پاک نبی دے روزے تے جدو آئے نا کہ بلا اے غازی چک دی مستور تے اپنے پیکے آوے نا، اوتھوں جا کے ہرے دے کوٹ اترے یا ادھروں اترے، صرف نہر ویکھ کے نا وہ چاہ چڑھ جاندا تے پترا تیاں نو آندی آ گیا تواڈے مامے دا گھر، آ گیا تواڈے نانے دا گھر۔ نہ جے غازی چک دی مسجد دا مینار نظر آیا، نہ کوئی علم نظر آیا، اجے تے پنڈ دسے ہی نہیں، چاچے بابے تے کدھرے رہ گئے، اجے تے پنڈ ہی نہیں دسیا تے تیاں تے تھکیویں لے جاندے نے، صرف راہ ویکھ کے، اڈا ویکھ کے، اوے اڈا ویکھ کے کنا تانگے ہوندے سن، تانگے والے اڈے تے آ کے نا پنڈ دا بندہ ویکھ کے نا تانگے والا کوچوان اونوں ویکھ کے تی آندی سی چاچا جی پنڈ خیر ہے کہ بلا تیاں تے تھکیویں اڈیاں تے آ کے لے جاندے نے۔ پوری کائنات تے ایک دھی ہے جڑی پیکے آ کے تھکی، جنوں بازار نہ تھکا سکے، جنوں دربار نہ تھکا سکے۔ زہرا دی تھی، خدا دی قسم میں پڑھیا نبی دا اوتھے قبر سی۔ اس واقعہ کربلا تو بعد بی بی فضا حضرت بی بی پاک نو اٹھاندے بھی سن تے سہارا دے کے باندھے بھی سن۔ کی دساں ایڑیاں میریاں بھੈਣਾں بیٹھیاں تھیاں، یہ کدی دکھی ہو کے ملن نا ایک دوجے نو کسے فوتگی تے اسی تے گل نہیں لگدے، ضروری نہیں ہوندا، اسی فاتحہ پڑھ کے بہ جانے افسوس کرنے، اے پھر مقتول دی بھੈਣ تے گل لگدیاں نے جا کے گل لگ
وہ گل لگ کے نا انہوں کا ایک انداز ہے، انہوں کے دل دے ابال نکلتے ہیں. جہاں 10 سال پہلا بھرا مر گیا ہونا وہ بھی جا کے اتنے اپنا ابال کر لے گی. وہ آدھی تو جڑی ہے 10 سال ہو گئے مینو عید دینا کوئی نہیں. میرے عزیزو جدوں دے گل نہ کوئی لگے بی بی ہوے لگتی ہوے رشتہ دار، وہ آدھی ہے مینو دکھ کھا گیا. آئی ہے سی صدقے تواڈے بولن تو ایک باری پھر بولو، آئی ہے سی میرے گل نہیں لگی. 10 محرم سی، چھوٹی جی دیگر سی. جدو حضرت امام حسین دی وڈی بیٹی نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نو آخیا اماں میرا دل کردا تیرے گل چ باواں پا کے رو، میرا دل کردا تیرے گل چ باواں پا کے رو. میں انہاں اکھاں نال روایت پڑھی ہے. بی بی پاک نے فرمایا بیٹا تیرے تو پیاری مینوں چیز کوئی نہیں، تو میرے شبیر دی یتیمہ بیٹی ہے تے میرے گل لگ کے نہ روے گی تے کنے اور تیرے گل لگنا. پر میرے گل نہ لگی میں بڑی اوکھی. حضرت کبرا نے فرمایا اماں ذرا مینوں ویکھن تے دے. بی بی فرماندی ہے چھوٹی دیگر تو بعد رات پئی ہوندی سی، کچھ دن اندر باہر تھوڑا جا دن ڈبدا سی پیا، تھوڑا تھوڑا چانن سی تے میں پھپھی دی گردن تو اے تھوڑے جا وال ہٹا کے غور نال ویکھیا تے میری پھپھی دی اے جگہ سیاہ رنگ دی ہو چکی سی. میں آخیا پھپھی کونوں ایتھے کی ہویا ہے؟ مینوں میری پھپھی دسیا سجاد نو مارن آئے سا. کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھبے ہو جاندی سا. مینوں ماریا ہی جنید دیا نمازیا، مینوں ماریا ہی قرآن دیا کاریا. میرے عزیزو جنوں اینا ماریا نہ لوگا اور نانے دی قبر دے ایتھے ڈگ پئی فضا اٹھان لگی تے بی بی فرمایا اماں پیچھے ہو جا میں آپ جاؤں گی. کنے جائیں گی؟ بی بی فرمایا پیچھے تے ہونا. صاحب کتاب لکھدا ہے قبر رسول تک محمد کی نواسی اسی طرح آئی جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے تھے. قبر پاک پہ ہاتھ رکھ کے بی بی فرمایا تھکی تھی دا سلام قبول ہے. آخری جملہ حضرت فضا کیا بی بی تینوں بازار نہ تھکا سکے، دربار نہ تھکا سکے تے پیکیاں کو آ کے تھک پئی ہے. میں سننا چاہنی ہوں پیکے آ کے تے تھیاں تے تھکے میں لے جاندے. وہ جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو. فرمایا نانا افیزہ پوچھتی ہے بھئی پیکے آ کے تھکے میں نہیں جانے. تسی آگے میں پیکے آ کے تھک پئی ہوں، میرے وہ پیکے وہ تھکی تھی دا سلام قبول کرو. بی بی فرمایا نانا میں تینوں تھکینے دی وجہ دساں میں دربارہ چ خطبے پڑھے نے تے نہیں تھکی، میں بازاراں دی بھیڑ چڑیاں تے میں نہیں تھکی، میں جنگلاں دے سفر کیتے نے تے میں نہیں تھکی، میں ویر دی لاش کولوں آج گزری ہاں، پیو دے حوصلے نال میں سارا سفر کر رہی ہوں. ایتھے تھکی اس واسطے ہاں تیری قبر تو 10-15 گز دے فاصلے تھے. مینوں سکے پیو دے پتر نے سامنے کھلو کے آج پوچھیا ہے اینا تو زینب. بی بی فرمایا جدو ویر نہ سجانا لوگوں میں نہ تھک جاتی ہے، جدو پیکے نہ سجانا لوگوں دیا تھا. علی کی بیٹی تیرا مقدم سوال چادر جواب وطن. عکاس غام ذاکر سید حیدر آباد شیرازی صاحب ممبر پہ پہنچ گئے. 17 اپریل کو حسن خان ملک علی رضا کے ہاں حاجی علی ناصر حسینی انقلابڑا ملک علی رضا کھوکھر حبیب رضا حیدری آکر سمندوانہ سردار وسیم عباس بلوچ اقبال شاہ بجاڑ والا 17 مارچ کو ہرا ملکی ذاکرینوں میں شرکت فرما کے سوابت رہن حاصل کیجئے گا. 9 فروری شاہ جمال سید مرتضی عاشق لوٹے والا ملک علی رضا کھوکھر غلام عباس جپا عالم عباس بھٹی علی عمران جعفری منتظر مادی فرق بخاری اور قربان جعفری صاحب اپنے مخصوص انداز سے نوخہ خانی کریں گے. ساگر 15 مارچ